أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد لعن الله أمة من جهل بحقك صلوات بر محمد عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل ولادت مولا عباس علیہ السلام کی یاد میں ہے، اور اسی اعتبار سے مولا عباس کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس زیارت کے جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو زیارت مولا عباس علیہ السلام میں پڑھے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو امام کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہوتے ہیں اس کی اہمیت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اس میں درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مولا کے حرم میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں یہ جملہ آیا ہے کہ لعن اللہ امتن من جہل بحقک، کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جو حضرت عباس علیہ السلام کی معرفت سے جاہل ہوں۔ یہ جملہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور کربلا کے بعد یہ زیارت کا پڑھنا یہ امت کو آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی معرفت کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں مولا عباس کی معرفت نہیں ہے تو امام کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے یہ ہیں کہ اس پر لعنت ہو جو معرفت عباس سے جاہل ہو۔ مولا عباس کی معرفت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ شجاع تھے اور بہادر تھے، بلکہ جو زیارتوں میں جملے آئے ہیں فنعم الاخ، بہترین بھائی تھے، بہترین محامی تھے، بہترین اطاعت کرنے والے تھے، بہترین مجاہد تھے۔ مولا عباس کی جو زیارت ہم لوگ پڑھتے ہیں جو وظائف الابرار میں ہے اس میں یہی آیا ہے، لقد نصحت و صبرت، آپ نے نصیحتیں کی ہیں، آپ نے صبر سے کام لیا ہے۔ صبر بڑی عظیم شے ہے۔ قرآن کریم میں کامیاب لوگوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ ایک دوسرے سے حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ امام کی کہ لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔
یہ صبر سے کام لینا یہ مولا عباس سے سیکھا جائے۔ آج جشن مولا عباس ہے، اس جشن سے ہمیں صبر سیکھنے کی ضرورت ہے، معرفت مولا عباس میں اضافے کی ضرورت ہے، مولا عباس کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے پڑھوا لیں آخر میں پڑھوا لیں۔ آخر میں ہمیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سنا جاتا ہے اس میں کیا بیان کرنا تھا اس اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ایک رسم آتی ہے کہ پہلے پڑھ لیا جائے اس کے بعد۔ بہرحال ہر حوصلوں کو قبول کرنا یہی انسانیت ہے، یہی بہترین زندگی ہے کہ ہر ایک کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولا عباس جس کی پوری زندگی اس معاملے میں گزر رہی ہے کہ ہمیں کربلا میں کام آنا ہے، عباس کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر معرفت مولا عباس نہیں ہے تو لعنت کے حقدار ہم ہیں امام کی زبان پہ۔ امام کی لعنت سے اگر بچنا ہے تو حضرت عباس کی معرفت جو ہے حاصل کرنا ہے۔ کتنی اہم ہے کہ معرفت مولا عباس حاصل کی جائے۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مولا عباس کی ذات کا، شخصیت کا۔ دنیا کا ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد والدین جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کیا بنانا ہے۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت دی جاتی ہے، اس کے بعد سوچا جاتا ہے اسے کیا بنانا ہے، اسے کس راہ پہ لگانا ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، اس کو کیسے سنوارنا ہے، اس کو کیسے سجانا ہے، اس کو کیسے پڑھانا ہے، اسے کس طریقے کی تربیت دینی ہے۔ یہ دنیا کا ہر بشر اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کام کرتا ہے اور اس کی اولاد پھر اسی راہ پہ چلتی ہے۔ لیکن کائنات میں مولا عباس کی ذات گرامی وہ ہے کہ مولا علی نے جو ہے شادی سے پہلے ہی عباس کے بارے میں سوچ لیا ہے کیسا بیٹا بنانا ہے۔ کیا کبھی ہم نے شادی سے پہلے سوچا؟ ہم تو شادی کے بعد بھی نہیں سوچتے۔ آج کا فیشن کا دور ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو انجوائے کر لیں اس کے بعد، اور جب تک آپ انجوائے کرتے ہیں تب تک خدا کی مرضی پھر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹری کراتے رہیں، چیک اپ کراتے رہیں، حکیم کے یہاں دوڑتے رہیں، تعویذ بنواتے رہیں۔ جب وہ دینا چاہ رہا تھا تب آپ روکنا چاہ رہے تھے۔ یہاں شادی کے بعد بھی پلاننگ نہیں ہے کہ بچوں کو کیا بنانا ہے، کیسی تربیت چاہیے، کیسی نسل چاہیے، کس کام پہ لگانا ہے، خدمت دین، خدمت امام، خدمت ملت، خدمت اسلام، سوچنا ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو ہم سے سیکھو، ہمارے چاہنے والے ہو تو ہم سے سیکھو۔ ہمیں مولا سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر پلان پہلے سے تیار کر لیا جائے، وہ چاہے شادی ہو، وہ چاہے اولاد ہو، وہ چاہے کربلا ہو، ہر پلان پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مولا عباس کی خواہش ہے، دنیا کو دکھلانا ہے کہ ایک ایسے فرزند کی خواہش مجھے شادی سے پہلے ہے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ شادی سے پہلے خواہش ہے، اور اس خواہش کا اظہار اپنے بھائی سے کیا ہے۔ اسلام میں برادری، بھائی کا خیال، بھائی کا احترام، بھائی کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، بہت تاکید فرمائی ہے۔
رسول اللہ کا اپنے بھائی علی سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، مولا علی کا اپنے بھائی عقیل سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، مولا عباس کا مولا حسین سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ جب جشن مولا عباس کرتے ہیں تو اشعار میں یہ پڑھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی اور ہیں، عباس جیسا بھائی اور ہے، وہاں 11 تھے لیکن ایک راہ پہ نہ چل سکے، یہاں عباس ہیں اپنے تمام بھائیوں کو جو ہے ایک راہ پہ لے کے آئے اور کربلا کے میدان تک لے کے آئے۔ کیسے اطاعت کی جاتی ہے، کیسے مولا کے فرمان پہ چلا جاتا ہے، کیسے دینداری کی جاتی ہے، کیسے جذبہ ایمانی کو بیدار کیا جاتا ہے، دین کے لیے خود کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ عباس اپنے بھائیوں سمیت کربلا کے میدان میں، مولا عباس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ مولا علی نے شادی سے پہلے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، اے بھائی عقیل، میری خواہش یہ ہے ایسے شجاع خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ شجاع ہو۔ ابھی عوام میں کربلا نہیں آئی ہے، ابھی خواص میں کربلا ہے، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے، کربلا کی تیاری ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جتنا اہتمام ہم سب عزاداری کے معاملے میں کرتے ہیں کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ یہ سیرت علی ہے، یہ جذبہ علی تھا کہ انہوں نے شادی سے پہلے کربلا میں اپنا جانثار بھیجنا چاہا۔ یہ عزادار ہیں جو عزاداری سے پہلے اس کی تیاری کر کے بدلاتے ہیں کہ کربلا برپا تو ہو چکی ہے، اب ایام عزا آ رہے ہیں، مولا کا مہینہ آنے والا ہے، تو اب تیاری نہیں کرنا ہے، اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کی تیاریاں پہلے سے عزادار شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں سبیل لگانی ہے، کس سے پڑھوانا ہے، کیا کرنا ہے، پوری تیاری۔ یہ وہی جذبہ ہے جو مولا علی کے دل میں تھا۔ مولا علی نے اپنے بھائی سے کہا، ایک دوسرے سے مشورہ، تاکہ لوگ مددگار ہوں، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ بھی کریں۔ علی میدان کربلا کے لیے اپنی نمائندگی دینا چاہ رہے تھے، شجاع بیٹا ہو، بہادر بیٹا ہو، امام کا اطاعت اور فرما بردار بیٹا ہو، ہم نہ رہیں گے لیکن ہماری طرف سے ہو۔ یہ بھائی سے مشورہ کر کے بھائی کے دل و دماغ میں بھی کربلا بٹھا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا جیسے عباس کو جو ہے مولا نے چاہا ہے کہ کربلا میں کام آئے، ایسے ہی علی کے بھائی عقیل نے مسلم کو تیار کیا ہے جو کربلا میں کام آئے۔ مشورہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے کاموں میں دوسرے بھی آمادہ ہو جائیں۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ دنیا کا ہر بندہ ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، جب بڑے ہوتے ہیں تب سوچتے ہیں کیا بنانا ہے۔ مولا بتلا رہے ہیں کربلا اسلام، دین، امام کی اطاعت، جذبہ ایمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ شادی کرنا ہے تو یہ سوچ کے شادی کرو کہ جو ہماری شریک حیات ہو آیا وہ ہمارے ساتھ دین کے معاملے میں آگے بڑھ سکتی یا نہیں بڑھ سکتی۔
جس سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے دینی کاموں میں مددگار ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اسی نیت، اسی جذبے کو مولا بیدار کرنے کے لیے اپنے بھائی سے فرما رہے ہیں۔ اور جس کو مولا لائے ہیں شادی کر کے، وہ اسی راہ پہ ہے۔ مقصد ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ جب بی بی ام البنین آئی ہیں، فاطمہ کلابیہ جب آئی ہیں، نام فاطمہ کلابیہ ہے، مادر عباس کا نام فاطمہ ہے۔ جب ان کو فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا تو مولا حسن حسین زینب ام کلثوم کو اپنی ماں یاد آ جاتی تھی، غم میں ڈوب جاتے تھے بچے۔ اگرچہ جناب ام البنین نے کوئی کمی نہیں کی ہے، حد سے زیادہ ان معصوموں کی خدمت کی ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کا احترام، ان کا خیال، اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کو چاہا ہے، اپنی اولاد کو ان پر قربان کیا ہے، اپنی اولادوں کو یہ درس دیا کہ بیٹے تم ان کے غلام ہو، غلامی میں زندگی اچھی لگتی ہے، در اہل بیت میں غلامی میں زندگی اچھی لگتی ہے۔ اور جب یہ مولا علی نے محسوس کیا، جب ان کو فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے تو بچے اداس ہو جاتے ہیں، تو مولا علی نے پیار میں فاطمہ کلابیہ کو ام البنین کا خطاب دیا ہے۔ ام البنین میرے مولا علی کی محبت کا دیا ہوا یہ نام ہے، اور ویسے ہی جذبہ انہوں نے دکھلایا۔ ہر والدین بچوں کو پالتے ہیں لیکن ان کا مقصد آگے چل کر پامال ہو جاتا ہے، مقصد تک نہیں پہنچ پاتے، جو خواہش ہوتی ہے وہ آخر تک نہیں پہنچتی۔ لیکن اس معاملے میں جناب ام البنین نے ساتھ دیا ہے۔ اگرچہ مولا علی جو ہے 40 ہجری میں شہید ہو گئے، لیکن علی کی خواہش کا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔ علی کی خواہش کربلا کے لیے بیٹا تھا، علی کی خواہش کربلا میں اپنی نمائندگی تھی، تو زوجہ علی نے، جناب ام البنین نے اپنے شریک حیات کے مقصد کو پامال نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو اور جلا بخشی، اسے اور توانا کیا، اسے اور بہترین طریقے سے پالا، اور یہاں تک کہ جب 28 رجب کو قافلہ چل رہا تھا تو ام البنین کے واقعات میں ملتے ہیں کہ مولا عباس کو لے کر قبر رسول پہ آئیں۔ ایسی ماں ہونی چاہیے، ایسی مائیں کربلا والوں جیسی اولاد پیدا کر سکتی ہیں جو مقصد میں کامیاب رہیں۔ ہمارا مقصد 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد وہ ہونا چاہیے جب تک ہماری اولاد ہے تب تک اسلام کی پابند رہے، ہماری اولاد جب تک زندگی ہے مولا حسین کا وفادار رہے، ہماری اولاد جب تک ہے اسلام کی راہ پہ قربان رہے، ہماری اولاد جب تک ہو اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اطاعت گزار ہو، مولا کی فرمان پہ چلنے والی ہو۔ اور ایسا جناب ام البنین نے تربیت دے کر بتلایا ہے۔ قبر رسول پر لائی ہیں عباس کو، کہا بیٹا ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو، اور یہ قسم کھاؤ کہ جب تک بازو سلامت ہیں مولا حسین کی طرف کوئی نہیں، بیٹے کو یاد ہے۔ پوری زندگی مولا عباس کربلا کے لیے جیے،
ہر چاہنے والا مولا عباس کو یہی کہتا تھا، آپ کو معلوم ہے آپ کے بابا نے کیوں چاہا ہے؟ ہر منزل پہ کربلا، مدینے میں مولا عباس نے تلوار نکالی، مولا حسین نے جو ہے کہا عباس کربلا، یہ کربلا نہیں ہے۔ ہر مرحلے پہ عباس کربلا کے لیے جی رہے ہیں۔ معرفت عباس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، معرفت عباس ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ معرفت عباس حاصل ہو جائے تو اس راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ عباس کی پوری زندگی کربلا کے لیے ہے، اور جس لشکر میں مولا عباس ہیں وہ لشکر کو بڑی امید ہے مولا عباس سے۔ مختصر سا لشکر حسینی ہے لیکن امید ہے، ہمارے لشکر میں عباس ہے۔ اور لاکھوں کا لشکر ہے یزید کا، لیکن بے چینی ہے کہ مد مقابل عباس ہیں۔ اپنی اولادوں کو اسلام کے لیے ایسا پروان کرو کہ دشمن کو تمہاری اولادوں سے خطرہ رہے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا دین پامال نہیں ہو سکتا۔ یہی سیرت عباس ہے، یہی تربیت عباس ہے، یہی حوصلہ عباس ہے کہ جس لشکر میں عباس ہیں ہر ایک کو حوصلہ ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، دشمن ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، دشمن ہمیں ڈرا نہیں سکتا۔ عباس کے وجود سے جو ہے بیویاں مطمئن ہیں، لشکر حسین مطمئن ہے، وجود عباس۔ کیوں؟ عباس کربلا کے لیے بنائے گئے ہیں، عباس کربلا کے لیے چاہے گئے ہیں۔ دنیا کوئی مقابلہ مولا عباس سے نہیں کر سکتی، اور عباس کا علم اٹھانے والوں سے، اور عباس کا پرچم اٹھانے والوں سے، عباس کا جشن پڑھنے والوں سے، عباس کی محبت کرنے والوں سے، عباس کی راہ میں چلنے والوں سے اتنی گزارش ہے کہ تمہارا حوصلہ ایسے ہی رہے کہ دنیا کا کوئی خریدار تمہیں خرید نہ سکے۔ وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس۔ لوگ بکتے ہوں تو بک جائیں، جس راہ پہ حسین ہے، جس راہ پہ میرا امام، وہیں پر امام کی اطاعت کرنے والے امام مدینے سے نکل کے یہ بتلا رہے تھے کہ لوگ یزید کو خلیفہ مان لے تو مان لے، مسلمان خلیفہ مان لے، صحابی مان لے، نمازی مان لے، قاری قرآن مان لے، جس کو بکنا ہے بک جائے، لیکن حسین بکنے والا نہیں ہے۔ اور کربلا کے میدان میں حسین کی اطاعت کرنے والا عباس جیسا بھائی جو ہے، شبر جب خریدنا چاہ رہا تھا تو ٹھکرا کے بتلایا میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے مولا حسین کی اطاعت کرتا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ عباس جس لشکر میں ہے پتہ ہے کربلا کے لیے یہ علی کی خواہش کا نام ہے، یہ دعاؤں سے مانگا گیا ہے، یہ مناجات کے ذریعے سے ملا ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو وجود مولا عباس پہ بھروسہ ہے، آس ہے۔ جب تک ہمارے لشکر میں عباس ہیں کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، اور یہی ہوا۔ بڑے سے بڑے آفر دیے گئے لیکن کوئی مولا عباس کو مولا حسین سے توڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ یہ دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے لشکر کو مضبوط اگر کرنا ہوگا، ان کی کمزوریوں کو اگر دور کرنا ہے تو عباس کو اپنے لشکر ملانا ہوگا۔ لیکن عباس کو پتا ہے کہ میرے بابا کی خواہش کیا تھی،
عباس کو پتہ ہے میرے ماں کی خواہش کیا ہے، میری ماں کی تربیت کس لیے ہوئی ہے۔ اگر میں بکا تو میرے باپ کی خواہش بھی پامال ہو جائے گی اور میری ماں کی تربیت پہ حرف بھی آ جائے گا۔ اے کاش آج اولادیں ایسی ہو جائیں جو اپنے والدین کے نام کا وقار محفوظ رکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، معرفت عباس کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ بکنے والا نہیں ہے، وہ کمزور پڑنے والا نہیں ہے، وہ ڈرنے والا نہیں ہے، وہ ایسا اطاعت گزار ہے کہ جو مولا کہیں گے وہ کرے گا، یہ اپنی مرضی نہیں دکھلائے گا۔ اگر کربلا کے میدان میں مولا حسین کہہ دیں عباس تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو عباس مولا حسین کے سامنے یہ نہیں کہیں گے مولا میرے بابا کی خواہش تو یہ تھی، میری ماں نے تو اس لیے پالا ہے۔ عباس کی معرفت سے جاہل رہنے والوں پر زیارت میں شاید اسی لیے لعنت کی گئی ہے کہ عباس کی معرفت ایسا حاصل کر لو کہ کوئی گوشہ تشنہ نہ رہ پائے۔ عباس کی بہادری تو پڑھ لی، عباس کی شجاعت تو پڑھ لی، عباس کا صبر بھی پڑھ لو، عباس کی اطاعت بھی پڑھ لو، کیسے امام وقت کی اطاعت کی جاتی ہے اس راہ پہ بھی چل لو۔ ورنہ ہر بندہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے ہم یہ کرتے آئے ہیں اور ہمارے والدین نے یہ کیا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ عباس کی پوری زندگی کربلا کے لیے تھی، لشکروں میں بے چینی ہے تو عباس کی وجہ سے ہے، لیکن حسین مولا عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ پوری زندگی کا خاتمہ کربلا کے میدان میں جناب عباس کا ہے۔ مولا عباس نے کہا جیسا حکم، جیسا آپ فرمائیں، میں تو اطاعت گزار ہوں، میں تو آپ کی راہ پہ چلنے والا ہوں، مجھے تو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اگرچہ میری زندگی یہ ہے، تمام دوست احباب رشتہ دار چاہنے والے ماننے والے سبھی جانتے ہیں مجھے کربلا کے لیے چاہا گیا ہے۔ اے میرے مولا، ایک امام نے چاہا تھا کربلا کے لیے، ایک امام نے کربلا میں جنگ کی اجازت نہ دے کر یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا بہت سی پیغام دے گا، اس میں سے ایک پیغام یہ بھی ہوگا کہ اطاعت کرنے والا ایسا ہو جو عباس کی راہ پہ چل سکے۔ اور مولا حسین نے اجازت نہ دے کر اور عباس نے اطاعت کر کے یہ بتلا دیا کہ جو امام وقت ہوتا ہے وہ بہترین مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اگرچہ میرے بابا کی خواہش یہ تھی، میری ماں کی تربیت یہ ہے، میرا وجود اس لیے تھا، لیکن آج کامیابی یہی ہے کہ اپنے امام وقت کی اطاعت کر لو۔ اگر اس کی رضا نہیں ہے تو جنگ نہیں کروں گا، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام فرما برداری ہے، اسی کا نام مجاہدین ہے، اسی کا نام بھائی کی مددگاری ہے، اسی کا نام دین شاری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو معرفت مولا عباس نصیب فرما، مولا عباس کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یہ مبارک شب ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما۔